آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم دیتے رہو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور جھکو اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، بالبر، ساتھ نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بلاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَتْلُونَ الْكِتَابَ، پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَظُنُّونَ، جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کریں گے، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ آیات مبارکہ گزشتہ آیات مبارکہ کا تتمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عرضی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سجدے کا ذکر فرمایا، پھر حضرت آدم کا زمین پہ اتارنا، پھر فرمایا دیکھو زمین کے اندر ہی تمہارا رہنا ہے ایک وقت مقرر تک، پھر دوبارہ اس جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، جو اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں گی، پیغمبر آئیں گے، ان کی ہدایت کو مان کے چلیں گے تو پھر اسی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا کہ ایک لمبے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت بھی رکھی، حکومت بھی رکھی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے زاہدین ان کے اندر پیدا ہوئے، لیکن بالآخر ان کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو گئی جن کی وجہ سے خلافت کا جو مخصوص نعمت ہے وہ ان سے اللہ نے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ سلسلہ وہاں سے بنو اسماعیل اور بنو اسحاق یا بنی اسرائیل یا یعقوب کا الگ ہو گیا، ایک تو ان کے ذہن کے اندر یہ گمان تھا کہ ہمیشہ ہمارے اندر ہی نبوت اور خلافت رہے گی، نبوت نبی بھی اللہ ہمارے اندر بھیجے گا اور حکومت بھی ہمارے ہی لوگوں میں اللہ دے گا، اور دوسرا ان کے اندر یہ تھا زعم برتری کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے اور اپنے علاوہ باقی لوگوں کو امی کہتے تھے، عربوں کو یہ امی کہتے تھے، یہ ان پڑھ ہیں، اور واقعتاً ایسا ہی تھا کہ ان کے پاس تورات تھی اور ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا، دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے پاس پیسے زیادہ تھے اور تورات جیسی کتاب بھی ان کے پاس موجود تھی، عربوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، عرب ایمان لانے میں پہل کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سے وہ اول چلے گئے اور تم انکار کر رہے ہو سچی کتاب کا، تو تم پہلے انکار کرنے والے ہو تو گویا تمہاری نسل در نسل انکار کرے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو یہاں فرمایا کہ واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو،
تو ان کے اندر دو بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ حب جاہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ذوق برتری کا شکار ہو جانا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر اللہ نے 4000 سے زائد نبی اور رسول بھیجے ہیں، اللہ نے ہمیں کتابیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملوکیت بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، تو یہ ان کے اندر حب جاہ تھی۔ دوسری چیز حب مال، یہ فطرتاً ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو مال سے، بہت زیادہ مال سے یہ محبت کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ان دو بیماریوں کا علاج دو چیزیں بتایا، ایک اقیم الصلاۃ، یہ حب جاہ کا علاج بتایا کہ تمہارے اندر تکبر آ گیا ہے، غرور آ گئی ہے، ذوق برتری آ گئی ہے، نماز کے اندر عاجزی ہے، نماز عاجزی سکھاتی ہے، لہذا نماز قائم کرو تاکہ حب جاہ ختم ہو۔ وآتوا الزکاۃ، حب مال کے لیے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، ایک تو سالانہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرو، ایک اس کے علاوہ صدقات نوافلہ جو ہیں وہ بھی ادا کرو تاکہ تمہارے اندر سے مال کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے۔ تو یہ دو علاج بتائے گئے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ دو بہترین علاج ہیں۔ تیسری چیز فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں جماعت کی نماز مراد ہے، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے، یہ سنت موقدہ کا درجہ رکھا گیا۔ فقہا کہتے ہیں سنت موقدہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ مرد حضرات نماز پڑھیں، البتہ معذور کے لیے اجازت ہے، کوئی آدمی معذور ہے، کسی بھی اعتبار سے چل نہیں سکتا یا کوئی نہ کوئی عضو اس کا جو ہے وہ ڈیمیج ہے، وہ مسجد نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے اجازت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں سوائے معذور یا منافق کے نماز کی جماعت سے پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا، سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ مثال کے طور پر طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا، تو نماز کے لیے ضروری ہے آپ پاکی حاصل کریں، کپڑے صاف ہوں، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر آپ جب کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کا معاملہ ہو، تو اس لیے حدیث میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رویت، باری تعالیٰ کی رویت کا یعنی دیکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور نماز کے بارے میں حدیث میں آیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک پانی کا برتن ہے اور اس میں پانی رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کو بتا دے بھائی یہ پانی آپ پیو گے ہے کڑوا لیکن بیماریوں کے لیے بڑا شفا رکھتا ہے، تو انسان کو اس کی کرواہٹ اور اس کی تلخی کو بھول جاتا ہے اور اسے پی لیتا ہے۔ اگر انسان کو سخت پیاس لگی ہے لیکن اسے کوئی بتا دے کہ یہ پانی کے اندر زہر ہے تو وہ اس پانی کو نہیں پیے گا۔ تو گویا نماز کا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یقین پیدا ہو گیا کہ نماز مومن کی معراج بن گئی، تو اس کے لیے نماز کی جتنی سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، ان کو عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔